بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ذوالحجہ کے اندر ناخن کٹوانا کیسا ہے، بال کٹوانا کیسا ہے، ذوالحجہ کے ان 10 ایام کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے، عبادت کرنا کیسا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھنا چاہتا ہوں جو قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اہل ایمان اور اہل اسلام ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں اور یہ راتیں کیسے گزاریں۔ اسلام اور شریعت مطہرہ نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کو بہت اہمیت دی ہے اور ان کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ علماء کرام، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ والفجر ولیال عشر سے مراد یہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں یہ وہی راتیں ہیں، اور مفسرین کرام نے اس کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ راتیں رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 راتیں ہیں، اور بعض مفسرین کرام اور اس کی 3 تفسیریں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذوالحجہ کی آخری 10 راتیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، اور احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ہاں کے اندر فرمایا، یعنی جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ، کوئی شخص ان ایام کے اندر اپنے آپ کو جہاد کے اندر حاضر کرے، میدان کے اندر حاضر کرے، اور اپنا سارا مال لے کر میدان جہاد کے اندر چلا جائے، اپنے آپ کو بھی لے جائے اور اپنا سارا مال، ٹوٹل جائیداد، ٹوٹل سرمایہ وہ بھی لے کر میدان کارزار کے اندر چلا جائے، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دے، اور اپنی جائیداد، مال، سب کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرے، مال بھی ختم کر کے آ جائے، اور اپنی جان، اپنا وجود، اپنے آپ کو بھی اللہ پاک کے حوالے کر دے، یعنی مال بھی اللہ کے نام پر قربان کر دے اور جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دے، کوئی چیز واپس بچا کر گھر نہ آئے، یعنی مال بھی اور اپنی جان بھی، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دے، کوئی چیز واپس بچا کر نہ آئے، یعنی جان، مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور خود شہید ہو گیا، تو اس شخص کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ 10 راتیں، یہ 10 دن اتنا اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے یہ 10 دن اور 10 راتیں اپنی باتوں کے اندر، اپنے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذوالحجہ کی 10 راتیں اور 10 دنوں کو
اللہ کے حضور عبادت کے اندر گزاریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر، ان 10 ایام کے اندر جس شخص نے، جس آدمی نے، جس مرد اور خاتون نے قربانی رکھی ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہت اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بال نہ کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، یہ واجب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے جو قربانی نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہوتے، میں قربانی رکھتا، میں یہ عمل کرتا، یہ 10 راتیں عبادت کرتا اور عمل کرتا، تو اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ میں عمل کروں۔ اگر جس کی قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں رکھ سکتا، غریب انسان ہے، پھر بھی وہ شخص اگر ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ کٹوائے، وہ ان لوگوں کی شکل بنا لے، تو اللہ رب العزت اسے بھی ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی قربانی ہے، قربانی والے کے لیے یہ بال کٹوانا اور ناخن نہ کٹوانا، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ مستحب پر عمل کر کے اپنے اللہ کے حضور ثواب کما لے، اللہ کے حضور مقبول بندوں میں سے شامل ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر یہ 4 کلمے انسان کثرت سے پڑھے، 4 کلمے کثرت سے پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 4 کلمے کثرت سے ادا کرتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 4 کلمے سب کلموں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے سب کلموں کے سردار ہیں، اور ان کلموں میں سے لا الہ الا اللہ کو سب کا سردار کہا گیا ہے۔ تو یہ کلمے ان ایام کے اندر کثرت سے ادا کرنے ہوں گے، کثرت سے پڑھنے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 10 راتیں اور 10 دن اس طرح گزاریں کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں سے شامل ہو جائیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ جو آدمی محبوب عمل کرتا ہے، اللہ اسے محبوب اپنا بنا دیتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ راتیں لیلۃ القدر کی رات کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی بڑی اہم راتیں ہیں، اس کی ایک ایک رات کا ثواب علماء کرام نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان راتوں کے اندر نماز کا اہتمام کریں، با جماعت نماز ادا کریں اور توبہ استغفار کریں، یہ 4 کلمے پڑھیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 4 کلمے باقی کلموں کے سردار ہیں۔ جو ان کا اہتمام کرے گا، جو ان کو اہتمام کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اسے سرداری عطا فرمائیں گے۔ یہ کلمے جو سردار ہیں، سرداروں کے ساتھ دوستی ہوگی، سرداروں کے ساتھ محبت ہوگی، تو اللہ رب العزت بھی اس انسان کو سرداری عطا فرمائیں گے، شان عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ کلمات عزت والے ہیں، اللہ انسان کو بھی عزت والا بنا دیں گے۔ یہ کلمات شان والے ہیں، پڑھنے والا بھی شان والا ہو جائے گا۔ یہ کلمات باعزت ہیں، اللہ نے یہ ان کلمات کو باقی کلمات کا سردار کہا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، تو ان 4 کلمات کو
اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا معمول اور وظیفہ بنا لیں، اور خصوصاً ان 10 ایام کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر، ان ذی الحجہ کے 10 ایام اور 10 راتوں کے اندر ان کا اہتمام کریں، اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔